قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی او کما قال، رواہ مسلم۔ حاضرین محترم، سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ کہ آج ہم محرم الحرام کی اس بابرکت مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور قرابت داروں کے مناقب کے باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور منہاج السبی جو کہ حضور شیخ الاسلام مد ظلہ العالی کی عرب و عجم کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، پڑھائی جانے والی وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ نے تمام گوشوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ منہاج السبی کو جامعہ الازہر نے اپنے سیلبس کا حصہ بنایا ہے۔ اسی میں سے ایک باب فصل فی مناقب اہل بیت و قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم آج احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں فضائل صحابہ کے نام سے کتاب میں درج کی ہے، اور پھر یہی حدیث مبارکہ فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی آپ نے روایت کی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث مبارکہ کو لیا ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو لیا ہے، اور پھر امام خزیمہ نے اس کو لیا ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے، ابن کثیر نے، تمام ائمہ نے اس حدیث مبارکہ کو لیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے ہم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور واعظ و نصیحت فرمایا، اے لوگو، میں تم میں بس ایک آدمی ہوں، ان قریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ یعنی فرشتہ اجل میرے پاس آئے گا، اور میں اسے لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دی، اس کی طرف راغب کیا۔ پھر فرمایا
کہ دوسرے میرے اہل بیت ہیں، تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق یاد دلاتا ہوں۔ حضرت محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خوشخبریاں، دو نعمتیں عطا فرمائیں۔ پہلی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، جسے آپ نے فرمایا کہ ہدایت اور نور ہے، اور پھر آپ نے اس کتاب اللہ پر عمل کی ترغیب دی، راغب کیا، اور پھر فرمایا کہ دوسرے میرے اہل بیت ہیں کہ تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ حاضر محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان الفاظ مقدس کو دہرایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا، انداز تھا کہ جب کسی بات کے اوپر بہت زیادہ انفیسائز کرنا ہوتا، زور دینا ہوتا، تو پھر اس بات کو آپ دہراتے۔ جب بہت زیادہ زور دینا ہوتا پھر 2 بار دہراتے، جب بہت زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دینا ہوتا تو پھر 3 بار دہراتے۔ حاضر محترم، اب اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مقدس ہمیں 2 چیزوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کو پکڑ لو، یہ ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اب جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 نعمتوں کے اوپر جو خوشخبری عطا فرمائی کہ اگر کوئی ان نعمتوں سے ہدایت چاہتا ہے تو اس کا راستہ کتاب کی صورت میں کتاب اللہ ہے اور عمل کی صورت میں میرے اہل بیت ہے۔ اور اگر کوئی نور چاہتا ہے تو اس کا راستہ، اگر کتاب سے چاہتے ہو تو اس کا راستہ، اس کا طریق وہ کتاب اللہ ہے، اور اگر عملی پیکر میں دیکھنے چاہو کہ نور خدا، نور مصطفیٰ، نور دین، نور الہی اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی شخصیات ہیں۔ حاضر محترم، اب دوسرا نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ یاد کرواتا ہوں، یہ 3 بار کیوں فرمایا؟ حاضر محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بے شمار حکمتیں، معارف اور معانی پوشیدہ ہیں۔ اب جس نقطے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اہل بیت کو نور اور ہدایت کا سر چشمہ قرار دے دیا،
جب نور اور ہدایت کا مرکز قرار دے دیا، جب نور اور ہدایت کا وہ مرکز و محور قرار دے دیا، یہی وجہ تھی کہ ہر دور میں نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، نور محمدی اور نور الہی کا مرکز ہونے کی وجہ سے، اور ہدایت الہی اور ہدایت دین اور ہدایت محمدی ہونے کی وجہ سے اہل بیت اطہار ہمیشہ مرکز و محور رہے۔ اور پھر حضرت محترم، بڑی لطیف بات یہ ہے کہ جتنے اہل بیت اطہار ہوئے ان کو شہید کیا گیا۔ جتنے اہل بیت اطہار ہوئے، امام باقر سے لے کر تمام ائمہ کو دیکھیں، ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا نور ہوتا ہے وہاں پر ہدایت، جہاں پر ہدایت ہوتی ہے وہاں پر آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دو رخ ہیں، ایک وہ آزمائش اہل بیت اطہار کے لیے ہے جس پر وہ بلا شبہ پوری کائنات میں پورے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دوسری آزمائش ان بادشاہوں کے لیے ہے، ان دنیا داروں کے لیے ہے، ان حاسدین کے لیے ہے، ان دنیا کے طالبوں کے لیے ہے، ان دنیا کے کتوں کے لیے ہے کہ جن کے لیے اہل بیت اطہار کو آزمائش بنا دیا گیا کہ وہ اہل بیت اطہار کی وجہ سے اپنی عاقبت بچا سکتے ہیں یا برباد کر لیتے ہیں، وہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں یا برباد کر لیتے ہیں۔ وہ دنیا کے لالچ اور حسد میں اپنی آخرت کو اور اس دنیا کو روشن کر پاتے ہیں یا برباد کر لیتے ہیں۔ حضرت محترم، جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرما کر کہ میرے اہل بیت اطہار کے حوالے سے اللہ کا خوف کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کو یاد رکھنا، وہ یہ کہ جب اللہ کو بھول جاؤ گے، جب اللہ کو بھول جاؤ گے تو پھر دنیا آگے آ جائے گی۔ جب اللہ کو بھول جاؤ گے حسد، بغض، کینہ آگے آ جائے گا۔ جب اللہ کو بھول جاؤ گے پھر دنیا کے مفاد، دنیا کی طلب، دنیا کی لالچ، دنیا کا حسد تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی کہ لوگوں، یہ وہ ادب کی جگہ ہے اہل بیت اطہار، لوگوں یہ مرکز نور و ہدایت ہیں، یہ ادب کی جگہ ہے، اگر ان کا ادب کر لیا تو دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ اگر اس بارگاہ کا ادب چھن گیا، اگر اس بارگاہ کا جو اہتمام ہے، انتظام ہے اور عزت ہے، احترام ہے، اگر وہ چھن گیا تو دنیا بھی چھن جائے گی، آخرت بھی چھن جائے گی۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 3 بار امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت عطا کر کے کہ یہ اہل بیت نور بھی ہیں، ہدایت بھی ہیں، اگر ان سے ہدایت اور نور چاہیے تو مرکز یہ ہے، اگر اپنی دنیا بچانی ہے تو مرکز یہ ہے، اگر آخرت بچانی ہے تو مرکز یہ ہے۔ اس لیے تمام اہل بیت اطہار کے حوالے سے
جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور خوف ختم ہوا اس نے اس بارگاہ کا لحاظ نہیں کیا، اس نے اس بارگاہ کا شرم نہیں کیا، جس کا نتیجہ وہ برباد ہوئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ لوگوں میرے اہل بیت کے حوالے سے اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، ایک دوسرے سے بڑی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی اللہ کی رسی ہے، ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرا میری اطرت، میری اطرت یعنی اہل بیت، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ تمہارے پاس حوض کوثر پر کٹھے آئیں گے۔ میرے پاس حوض کوثر پہ یہ قرآن اور اطرت میرے اہل بیت کٹھے حوض کوثر پر آئیں گے، بس دیکھو گے کہ میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے۔ حاضرین محترم، پہلی حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ہدایت اور نور فرمایا، اور یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، جو کوئی اس رسی سے جڑ جائے گا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، وہ مجھ تک پہنچ جائے گا، میری معرفت کو پالے گا، میرے ذکر کو پالے گا، میری قربت کو پالے گا، میری رحمت کو پالے گا، میری بخشش کو پالے گا۔ اس کا راستہ یہ قرآن پاک ہے، یہ راستہ قرآن پاک ہے۔ اور دوسرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطرت جس کو پکڑ کے رکھنا ہے، جس کا حیا پکڑ کے رکھنا ہے، جس کا احترام پکڑ کے رکھنا ہے، جس کا ادب پکڑ کے رکھنا ہے، کہ جس کو ان کا ادب نصیب ہو گیا اسے دین کا ادب نصیب ہو جائے گا، جن کو ان اہل بیت اطہار کا ادب نصیب ہو گیا اسے میری بارگاہ کا ادب بھی نصیب ہو جائے گا، اور جسے ان اہل بیت اطہار کی ادب، محبت، احترام نصیب ہو گیا اسے اللہ کی بارگاہ کا بھی ادب اور رحمت نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی لطیف بات اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن حوض کوثر کی خیرات چاہتے ہو، حوض کوثر کی خیرات چاہتے ہو تو پھر ان دونوں کے ساتھ جڑے رہنا، قرآن کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اگر ان کے ساتھ جڑے رہے تو پھر حوض کوثر پر یہ دونوں کٹھے آئیں گے۔ اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر سمجھ لینا حوض کوثر کی نعمت چھن جائے گی۔ اگر اہل بیت اطہار کا ادب چھوڑ دیا، اہل بیت اطہار کا احترام چھوڑ دیا، اہل بیت اطہار کی نسبت چھوڑ دی، ان کا ادب چھوڑ دیا، تو سمجھ لینا حوض کوثر کی نعمت